فصل فی الزمان اذا فرضنا حرکتا واقعتا فی مسافت فی مقدار من السرعہ وابتدأت معها حرکت اخرى ابطأ منها واتفقتا فی الاخذ والترک۔ جس طرح شکل، حیز، مکان یہ جسم طبعی کے عوارض ذاتیہ سے ہیں، اسی طرح زمانہ یہ بھی جسم طبعی کے عوارض ذاتیہ سے۔ زمانے کے سلسلے میں اختلاف ہیں، متکلمین تو سرے سے زمانے کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں زمانہ ہے ہی نہیں، اور کچھ قدیم حکما یہ کہتے ہیں کہ زمانہ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ بھی غلط ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ حرکت کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، زمانہ حرکت کی مقدار کا نام ہے، تو یہی صحیح ہے۔ اسی کو مصنف نے بھی اختیار کیا ہے کہ زمانہ نام ہے کس کا؟ مقدار حرکت کا۔ حرکت کی مقدار کا نام کیا ہے؟ زمانہ۔ کیسے ثابت کریں گے؟ کہتے ہیں کہ مثلا ہم ایک حرکت سرعت کے ساتھ، ایک تیز رفتار حرکت متعینہ رفتار کے ساتھ فرض کرتے ہیں کہ وہ کسی مسافت کو طے کرے۔ ایک تیز رفتار متعینہ، لیکن وہ رفتار کیا ہو؟ متعین ہو۔ مثلا 1 گھنٹے میں 2 کلومیٹر کی رفتار سے کوئی حرکت ہم نے فرض کی کہ وہ اتنی دیر میں اتنی مسافت طے کریں، لیکن ساتھ ہی ہم ایک اور حرکت فرض کریں جو اس سے آدھی سست ہو، اس سے کیا ہو؟ سست ہو، وہ بھی 1 گھنٹہ چلے، تو 1 گھنٹہ پہلی والی جو تیز رفتار ہے وہ بھی حرکت جاری رہے اور 1 گھنٹہ سست والی بھی رہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں کی مسافت میں فرق ہوگا، دونوں کی مسافت میں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا۔ پہلے والی مثال کے طور پر 1 گھنٹے میں 2 کلومیٹر طے کر رہی ہے، تو دوسرے والی 1 گھنٹے میں 1 کلومیٹر طے کرے گی، ٹھیک ہے؟ اور دونوں کا شروع کرنے کا اور ختم کرنے کا زمانہ بھی ایک ہو، یہ بھی فرض مانو۔ مثلا ٹھیک 10 بجے دونوں شروع ہوئی اور ٹھیک 11 بجے دونوں کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی۔ دونوں کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی۔ تو جب دونوں بند ہوئیں تو تیز رفتار جو حرکت تھی سرعت والی، اس کی جو مسافت ہوگی وہ زیادہ ہوگی اس سے جو سست رفتار ہے۔ مثلا اس کی 2 کلومیٹر ہے تو اس کی کتنی ہوگی؟ 1 کلومیٹر۔ تو ٹھیک ہے، تو اتنی ہی دیر میں ایک حرکت نے 1 کلومیٹر مسافت طے کی، اتنی ہی دیر میں دوسری حرکت نے 2 کلومیٹر مسافت طے کی۔ اس کا مطلب ان دونوں حرکتوں کے درمیان ایک ایسا امکان ہے، ایک ایسا امکان ہے۔ دیکھو ابھی اس کو وقت یا گھنٹہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ زمانہ ثابت کر رہے ہیں، ابھی زمانہ ثابت کہاں ہوا ہے، ایک امکان کہہ رہے ہیں۔ دونوں حرکتوں کے بیچ ایک ایسا امکان ہے جس میں تیز رفتار حرکت 2 کلومیٹر 1 گھنٹے میں طے کر رہی ہے اور سست رفتار حرکت 1 گھنٹے میں 1 کلومیٹر طے کر رہی ہے۔ ایک امکان ہے جس میں یہ گنجائش ہے جو کمی اور زیادتی کو کیا کر رہا ہے؟ قبول کر رہا ہے۔ جو کمی اور زیادتی کو کیا کر رہا ہے؟ قبول کر رہا ہے۔ ایک ایسا امکان ہے کہ نہیں امکان ہے کہ اسی اتنی ہی دیر میں تیز رفتار والی حرکت 2 کلومیٹر طے کر رہی ہے، زیادہ ہو گئی، اور سست رفتار والی جو حرکت ہے جب وہ اس میں چلے اسی امکان کے اندر تو وہ کتنا طے کر رہی ہے؟ 1 کلومیٹر طے کر رہی ہے۔ تو وہ جو امکان ہے وہ کمی اور زیادتی کو قبول کر رہا ہے کہ نہیں قبول کر رہا ہے؟ اور یہ امکان غیر قار ہے، قرہ یقتل قرار پانے والا، غیر قار ہے، یعنی رکنے والی چیز نہیں ہے، ٹھہرنے والی، کیونکہ اس کے اجزاء مجتمع ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ اس کا ایک جز ہوگا وہ ختم ہو گیا تو دوسرا جز تو تیسرا جز ہوگا، اس طرح وہ مجتمعۃ الاجزاء نہیں ہو سکتا وہ امکان۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ مجتمعۃ الاجزاء ہوگا تو پھر ساری حرکت کے اجزاء بھی کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے، اور حرکت کے اجزاء کا جمع ہونا محال ہے۔ حرکت کے اجزاء کا جمع ہونا، آپ حرکت کریں، مثلا چلیں،
کوئی بھی چیز حرکت کرے تو حرکت کے سارے اجزاء جمع ہو جائیں ایک ہی بار میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک حرکت کا ایک جو سابق ہوتا ہے تو دوسرا کیا ہوتا ہے؟ لاحق ہوتا ہے، ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا آتا ہے، تو سابق اور لاحق کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اگر ہم اس امکان کے اجزاء کو بھی جمع مان لیں، غیر قار نہ مانیں بلکہ قار مان لیں، ثابت مان لیں، تو حرکت کے اجزاء کا بھی کیا ہونا لازم آئے گا؟ جمع ہونا لازم آئے گا، اور حرکت کے اجزاء کا جمع ہونا کیا ہے؟ محال ہے۔ اور اب اسی کو گھنٹے میں لے آؤ، اسی کو کس میں لے آؤ؟ گھنٹے میں۔ جس گھنٹے کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو 1 منٹ 2 منٹ 60 منٹ ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، یا کے بعد دیگر ہی نہ ہوں گے؟ یہی تو زمانہ ہے گھنٹہ، یہ زمانہ ہی نہ ہے؟ وقت ہی کا کیا نام ہے؟ زمانہ ہے۔ تو اب مثال کے طور پر گھنٹہ ہے، اس کے سارے اجزاء جمع ہو سکتے ہیں، بلکہ 1 سیکنڈ ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ایسے ہی چلے گا۔ اگر گھنٹے کے اجزاء جمع ہو سکتے ہیں تو پھر اس میں جو حرکت کر رہی ہے، جو چیز حرکت ایک آپ نے مانی ہے، اس کے اجزاء بھی جمع ہونا لازم آئے گا، حالانکہ حرکت کے اجزاء کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک حرکت کر رہی ہے کوئی چیز، اس کے اجزاء الگ ہوتے جا رہے ہیں، ایک سابق دوسرا لاحق، ایک سابق دوسرا لاحق، چلتا رہے گا کہ نہیں چلتا رہے گا؟ اور جب حرکت نہیں ہوگی تو وہ تو سکون ہو جائے گا، وہ تو حرکت رہے گی نہیں۔ تو جب تک حرکت ہے اس کے اجزاء جمع ہو ہی نہیں سکتے، لہذا جب اس کے اجزاء جمع نہیں ہو سکتے تو زمانے کے اجزاء بھی جمع نہیں ہوں گے۔ اگر زمانے کے اجزاء کو ہم جمع مان لیں گے تو حرکت کے اجزاء کا بھی جمع ہونا لازم آئے گا۔ مان لیا کہ زمانہ کیا ہے، پھر وہ امکان کیا ہے؟ وہ غیر قار ہے، اور اسی کا نام کیا ہے؟ زمانہ ہے۔ اسی غیر قار کا نام کیا ہے؟ زمانہ ہے۔ اب یہ زمانہ جو ہے یہ خود حرکت ہے یا حرکت کی مقدار ہے؟ یہی بتانا ہے۔ کیا ہے یہ حرکت کی مقدار؟ کیسے؟ اس طور پر ہم اس کو ثابت کریں گے۔ یہ حرکت کی مقدار کس لیے ہے اس سے پہلے یہ ملا لو۔ فصل فی الزمان اذا فرضنا حرکتا واقعتا فی مسافت، جب ہم ایک حرکت کو فرض کریں جو ایک مسافت میں واقع ہو، ایک سرعت کی ایک متعینہ مقدار کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ایک اس سے دوسری سست رفتار حرکت شروع ہو اور دونوں اخذ و ترک میں متفق ہو، برابر ہو، یعنی شروع ہونے اور ختم ہونے میں برابر ہو۔ وجدت البطیہ قاطعتا لمسافت اقل من مسافت سریعہ، تو حرکت بطیہ سست رفتار حرکت تیز رفتار حرکت کی مسافت سے کم مسافت طے کرے گی۔ وَالسَّرِيَّةُ قَاطِعَةً لِمَسَافَةٍ أَكْثَرَ مِنْهَا، اور جبکہ حرکت سریہ اس سے زیادہ مسافت کو طے کرے گی۔ اذا کان كذلك، اور جب ایسا ہوگا کہ ان کی دونوں کی مسافت میں فرق ہوگا، کان بین اخذ السریہ و ترکہا امکان، تو ان کے شروع ہونے اور چھوڑنے ختم ہونے کے درمیان ایک ایسا امکان ہے، یسع قطع مسافت معینۃ لسرعۃ معینۃ، جو حرکت سریہ کے ساتھ ایک معینہ مسافت طے کرنے کی گنجائش رکھتا ہے، اور حرکت بطیہ کے ساتھ اس سے کم مسافت کو طے کرنے کی گنجائش رکھتا ہے۔ فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اب کیا کر رہا ہے؟ یہ زیادتی اور کمی کو قبول کر رہا ہے۔ فہذا الامکان قابل للزیادتی والنقصان، تو یہ امکان زیادتی اور کمی کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ غیر ثابت، اور غیر ثابت ہے، یعنی ثابت بھی نہیں ہے کہ یہاں اتنا ہے، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا 4 گھنٹہ، کوئی ثابت بھی نہیں ہے، متعین بھی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اذ لا یوجد اجزاؤہ معا، کیونکہ اس کے اجزاء ایک ساتھ نہیں پائے جاتے۔ فہا ہنا امکان مقتدر غیر ثابت، تو یہاں ایک امکان مقدر ہے جو ثابت نہیں، وہو المعنی من الزمان، زمانے کا یہی مطلب ہے۔ اسی امکان کا نام کیا ہے؟ زمانہ ہے۔ اب یہ امکان خود حرکت ہے یا حرکت کی مقدار ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ دعویٰ کیا ہے کہ زمانہ نام ہے کس کا؟ حرکت کی مقدار کا۔ وَهُوَ مقدار الحرکت، یہ کیا ہے؟ مقدار حرکت ہے زمانہ۔ لِأَنَّهُ کم، اس لیے کہ زمانہ کیا ہے؟ کم ہے، اور کم کس کو کہتے ہیں؟ مقدار کو۔ زمانہ کیا ہے؟ آپ نے پوچھا کتنی دیر میں تم نے یہ کام پورا کیا، تو اب کیا کہو گے تم جواب میں؟ 2 گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں، تو یہ کم ہی تو بتا رہے ہو۔ کتنی دیر میں یہ کام ہوا، کتنی دیر میں یہ جگہ طے کی، تو بتاؤ گے نا اتنی دیر میں، تو کم ہے کہ نہیں کم ہے؟ یہ کم مقدار ہے۔
ولا یخلو اما یکون مقدارا لحیۃ قارۃ او لحیۃ غیر قارۃ. اب کہتے ہیں کہ وہ کم یعنی یہی زمانہ یہ یا تو حیات غیر قارہ کی مقدار ہوگا یا حیات قارہ کی مقدار ہوگا. دو ہی صورتیں ہیں. کیا؟ یا تو حیات قارہ کی مقدار ہوگا یا حیات غیر قارہ کی. دوسری والی صورت پہلی والی صورت باطل. حیات قارہ کی مقدار ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ زمانہ غیر قار ہے. زمانہ کیا ہے؟ غیر قار ہے. اور جو چیز غیر قار ہو وہ کسی حیات قارہ کی مقدار نہیں ہو سکتا. ورنہ کیا لازم آئے گا؟ تضاد لازم آئے گا کہ نہیں لازم آئے گا؟ ٹھیک ہے. حیات قارہ یعنی کسی شے قارہ، کسی شے قارہ کی مقدار ہوگا یا غیر قارہ کی مقدار ہوگا. تو کہتے ہیں قارہ کی مقدار ہونا یہ باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ زمانہ غیر قار ہے، پیچھے پڑ چکے، اور کوئی بھی غیر قار چیز کسی قار چیز کی مقدار نہیں ہو سکتی. تو دوسری والی صورت ثابت ہو جائے گی کہ وہ حیات غیر قارہ کی مقدار ہے، اور کوئی بھی شے ہر حیات غیر قارہ حرکت ہے. ہر حیات غیر قارہ کیا ہے؟ حرکت. حرکت ہی وہ چیز ہے جو غیر قارہ ہے. جب تک حرکت ہے وہ قرار پا ہی نہیں سکتی. ہو سکتا ہے ایسا؟ کیونکہ جب قرار پا جائے گی تو وہ حرکت ہی نہیں رہے گی، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ سکون ہو جائے گا. تو حرکت ایک ایسی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ غیر قار ہے. جب تک حرکت ہے وہ کیا رہے گی؟ غیر قار ہے. لہذا زمانہ کیا ہے؟ حرکت کی ہی مقدار کا نام. حرکت کی ہی. آپ کچھ بھی کریں، کچھ بھی کریں، آپ سے کہا یہی جائے گا کتنی دیر میں ہوا یہ کام، یا یہ کتنے اس میں ہوا، تو جواب جو دیں گے آپ وہ اسی مقدار، اسی حرکت کی کیا ہوگی؟ مقدار، جتنی دیر میں آپ نے حرکت کی. ٹھیک ہے. آپ یہاں سے وہاں تک چلے، روڈ تک، کئی منٹ لگے؟ 5 منٹ لگے. تو یہ جو آپ نے حرکت کی کس چیز میں کی؟ اسی 5 منٹ کے اندر کی کہ نہیں کی؟ تو یہ مقدار ہو گئی کس کی؟ حرکت کی. تو حرکت کی مقدار کا نام ہی کیا ہے؟ زمانہ ہے. لأنہ کم، کیونکہ زمانہ مقدار کو کہتے ہیں. ولا یخلو، اب یہ اس بات سے خالی نہیں کہ وہ مقدار یا تو حیات غیر قارہ کی ہوگی یا غیر قارہ کی. لا سبیل الی الاول، پہلے کی کوئی صورت نہیں. لأن الزمان غیر قار، اس لیے کہ زمانہ غیر قار ہے. وما لا یکون قارا لا یکون مقدارا لحیات قارۃ، اور وہ چیز جو خود غیر قار ہو وہ کسی حیات قارہ کی مقدار نہیں ہو سکتا. فہو مقدار لحیات غیر قارۃ، لہذا وہ کسی حیات غیر قارہ کی مقدار ہوگا. وکل حیات غیر قارۃ فہی حرکت، اور ہر حیات غیر قارہ کیا ہے؟ حرکت ہے. فالزمان مقدار الحرکت، تو زمانہ مقدار حرکت کا نام ہے. وہو المطلوب، اور یہی ہمارا مطلوب ہے. بس رہنے دو یہاں سے، دلیل پہ دوسری چیز کی آئے گی. اب یہ ثابت کریں گے کہ زمانہ ابدی اور ازلی.